ایک ایسا غلام جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کسان تھے۔ ایران میں اس وقت زردشت مذہب کا زور تھا، جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں آتش کدے کی اتنی خدمت کی کہ ان کو آتش کدے کے خاص خادموں میں شامل کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے کسی کھیت پر کام سے بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کی کلیسائیں تھیں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ ان کی عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات لی۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا پتہ دیا، جہاں عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت سے واپس لوٹتے دیر ہو گئی تو ان کے والد اس وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تب والد کو دیر کا سبب بتایا۔ ان کے والد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ آپ زنجیریں توڑ کر قافلے والوں سے ملے اور شام پہنچے۔ یہاں ایک عیسائی پیشوے سے ملے، جہاں نزبیہ سے ہوتے ہوئے حموریہ میں ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ عرصہ رہے۔ وہاں انہوں نے بکریاں اور بھیڑیں خریدیں۔ اس بزرگ نے وفات کے وقت ان سے کہا، اب تجھے سکون آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا، جو ہجرت کر کے یثرب آئے گا۔ اس کی نشانیاں ہوں گی، وہ صدقے کی چیز اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، بلکہ ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں اپنے استعمال میں لائے گا۔ اس کے دونوں کاندھوں پر درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال قافلے والوں کو یثرب لے جانے کے لیے دے دیا۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجوریں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صحاباؤں میں بانٹ دیں، خود نہیں کھائیں۔ وہ دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائیں اور اپنے استعمال بھی کیں۔ باقی نبوت کی ایک نشانی باقی تھی۔ آخرکار اس کی بھی زیارت ہوئی اور آپ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ اس دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو پتہ چل گیا کہ اس کا غلام غائب ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت ادا کر کے ان کو غلامی سے آزاد کروا دیا۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہمدرد تھے اور ہر وقت دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ آپ بہت سادہ انسان تھے۔ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس کو وہ اوڑھا کرتے تھے اور اس کو سونے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس قدر تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غیر ضروری دولت کو چھوڑ دیا اور اپنے پاس صرف ضرورت کی چیز رکھ لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مالی حالات بہتر کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا اور کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی گزاری۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے اٹھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، اے ابو درداء، اللہ کا آپ پر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے، اور آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے گھر والوں اور اپنے جسم کو اس کا حق فراہم کریں۔ صبح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ کئی موقعوں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کافی مفید ثابت ہوئے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ سب نے بتایا کہ کس طرح مدینہ کا بہترین دفاع کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف دیکھا، جو کہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، مگر ایک طرف سے کوئی بھی دشمن آسانی سے مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ کے حوالے سے کافی معلومات تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ بتایا جس کو عرب کے لوگوں نے جنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ خندق کھودنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ خندق کے راستے میں ایک پتھر موجود تھا جسے کوئی بھی نہ توڑ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال پکڑی، اللہ کا نام لے کے پتھر پہ کدال ماری تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں نکلنے والی روشنی وہاں موجود ہر شخص نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال پتھر پر ماری۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پتھر پر ماری تو پتھر ٹکڑوں میں بکھر گیا، اور اس کے بعد دوبارہ لوگ کھدائی میں مصروف ہو گئے اور خندق کو مکمل کیا۔ جب دشمن حملہ کرنے آئے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، اور وہ مدینے میں داخل نہیں ہو پائے، اور اس خندق کی وجہ سے 1 مہینے تک مدینے کے باہر خیموں میں رکے رہے۔ ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو بخوبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جس نے قرآن کریم کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا۔ لوگ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کے طور پر جانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ وہ 30,000 پر مشتمل مسلمان لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اسلامی احکامات کی پوری طرح پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی نہیں جانتا، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے دوسرے سال میں ہوئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ خدا حافظ۔